اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں معنویت سے لبریز ایک مہینہ عطا کیا، جس میں چند گھنٹوں کے لیے ہم مادی نعمتوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں، لیکن وہ چند گھنٹے جو خدا کی حلال مادی نعمتوں کو ہم اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں خدا ہمیں معنویت کی چاشنی عطا کرتا ہے۔ اور معنویت کا اہم ترین نتیجہ اولیاء خدا سے محبت ہے، اور خدا کے ولیوں کی محبت ہمیں اپنی اولاد کو بھی ضرور تحفے میں دینی چاہیے۔ ہماری جتنی معنویت ہے، اس معنویت کا مرکز اولیاء خدا کی محبت ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے اور جب وہ خدا کے اوصاف کی لذت لیتا ہے اور خدا کی تمام خوبیوں سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی رقت قلب زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت میں ایک سکون آنے لگتا ہے۔ اور جب انسان دل کا پاک ہو تو اس کا دل خود بخود خدا کے ولیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے خدا کا رنگ ان ولیوں میں نظر آتا ہے۔ اس دعا کے بڑے اثرات ہیں۔ دعا انسان کے وجود میں بڑی خوبیاں لاتا ہے۔ یہ دعا ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ یہ دعا ہے جو انسان کو ضعیفوں پر رحم کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ یہ دعا ہے جو انسان کو یتیموں کا سہارا بننے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دعا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لوگوں کی خوشبختی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ لہذا جب انسان خدا سے پیار کرنے لگتا ہے، خدا سے رابطہ برقرار کرتا ہے، تو خدا پہلا تحفہ اولیاء خدا سے ارتباط کی صورت میں اسے عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں ایک آیت ہے، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ جو تمہیں اجر دینا چاہتے ہیں کہ میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن میری اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے جو اولیاء خدا ہیں، میری نسل میں سے ان سے محبت کرو۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک فطری تقاضا ہے جس پر خدا نے اپنی اس آیت کے ذریعے تائید کی ہے۔ اچھا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارا دل خدا کے ولیوں سے اس طرح سے محبت نہیں کرتا، بالخصوص امام زمانہ سے، کیا کریں؟ استغفار پڑھیں، اس قدر استغفار پڑھیں کہ وہ گناہ، وہ پردے اس طرح سے زائل ہو جائیں کہ ان کی محبت ہمارے دل میں داخل ہو جائے۔ یقین کریں، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان خدا پر کتنا مضبوط ہے، ہمارا عمل آخرت کے اجر کے لیے کتنا مضبوط ہے، ہمارے دل کتنا بارگاہ الہی میں جھکے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے روح کتنے اولیاء خدا سے، کتنے اپنے ائمہ سے، بالخصوص امام زمانہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دعا افتتاح، یہ بہت عجب دعا ہے۔ اس دعا کی بالکل اوسط میں اس قدر خوبصورتی کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، اور اتنے خوبصورت فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان ان ہستیوں سے عشق کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت کی صفات کو، ہم اولیاء خدا کی ان صفات کو بار بار اپنی زبان سے جاری کریں۔ کیوں؟ اگر ایک دفعہ ان کا عشق ایک لمحہ ہوتا ہے
انسان کے دل میں آ جائے، انسان پھر کبھی بھی اس در سے پلٹ نہیں سکتا۔ اور ان سے عشق اس لیے کہ یہ لوگ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلاتے ہیں، یہ لوگ ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں لمحوں کی بات کروں تو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے۔ ایک شخص کے دل میں رسول کا کینہ پیدا ہوا، رسول کے لیے حسد پیدا ہوا، لہذا اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، ہو سکتا ہے میں بھی قتل ہو جاؤں، لیکن میرے بچوں کا خیال کرنا۔ اس سے وعدہ لیا اور مسجد میں چلا۔ مسجد میں رسول کے قریب ہوا تو رسول نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسجد میں عبادت کے لیے آیا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ پھر یہ تمہاری تلوار کیوں کمر سے لٹک رہی ہے؟ کہا یہ چونکہ میری کمر سے لٹکی ہوئی تھی مجھے خیال نہیں رہا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا اچھا اگر تلوار کا خیال نہیں رہا تو حجر اسود پر اپنے دوست سے کیا وعدہ کر کے آئے ہو؟ وہ کیا تھا جو تم نے اپنے دوست سے کہا؟ اب اسے پتہ چلا کہ رسول تمام واقعے سے باخبر ہے۔ یہاں بھی ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، ہم اہل بیت سے غفلت کر سکتے ہیں، وہ ہم سے غفلت نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کیجیے گا کہ جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے۔ کسی کو پتہ نہیں لیکن وہ باخبر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اسے پتہ چلا کہ رسول تمام واقعے سے باخبر ہیں، اسی وقت اس رسول کے علم کی وجہ سے، اس رسول کے علم کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی لمحے ایسا ایمان لے آیا کہ رسول سے شدت سے محبت کرنے لگا۔ لمحوں کی بات ہوتی ہے محبت۔ ایک لمحے کو اگر مجھے اور آپ کے دل کو پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ کیا ہے اور اس کی آل کیا ہے، ایک لحظے کے لیے ہم اپنے قلب کے اوپر سے یہ تکبر کے، یہ حسد کے پردوں کو ہٹا دیں تو یقین کریں ہماری طبیعت کبھی بھی ان کے ذکر سے سیر نہ ہو۔ چلیں پیغمبر کی بات کرتے ہیں آج۔ کتنا خوبصورت دعا کا فراز ہے، اللہم صلی علی محمد، خداوندہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ کا۔ کون سا محمد مصطفیٰ؟ اب دیکھا خدایا وہ جو تیرا خاص بندہ ہے، اب بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے تمام تر اختیارات اپنے مالک کو سونپ دیتا ہے۔ ورسول کا، تیرا رسول بھی ہے، وہ امین کا، خدایا وہ امانت دار ہے۔ خدایا تو نے جو پیغام پہنچایا اس نے وہی پیغام اسی طرح تیرے بندوں تک پہنچایا۔ وہ صفیہ کا، خدایا وہ تیرا پسندیدہ ہے۔ قربان جاؤں اس محمد مصطفیٰ پر۔ خدا کو پسند کرنا اور ہے، خدا کا پسندیدہ بننا اور ہے۔ وہ حبیبی کا، پروردگارا اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ تیرا محبوب ہے۔ وہ خیراتی کا من خلق، خدا پروردگارا وہ تیری مخلوقات میں سب سے بہترین۔ وہ حافظ سر کا، خدایا وہ تیرے رازوں کے محافظ۔ وہ مبلغ رسالتی کا، خدایا وہ جو تیرے پیغامات کو پہنچانے والا ہے۔ افضل، جو سب سے افضل، و احسن، سب سے عمدہ، و اجمل، سب سے جمیل، و اکمل، سب سے کامل، و ازکا، سب سے پاک، و انما، سب سے زیادہ ترقی پانے والا۔ اس سے زیادہ کیا ترقی ہوگی کہ ہم اپنی ہر گواہی میں کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ۔ پروردگار اگر کسی نے بندگی کا حق ادا کیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ نے کیا۔ وَأَطْيَبَ، جو سب سے پاک، وَأَطْهَرَ، جو سب سے پاکیزہ، وَأَسْنَى، جو سب سے روشن،
وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. کتنا کتنا خوبصورت جملہ ہے. پروردگارہ سب سے زیادہ درود پانے والے ہیں جن پر تو نے سب سے زیادہ برکتیں نازل کی ہیں، سب سے زیادہ رحمت کی، سب سے زیادہ شفقت کی اور سب سے زیادہ سلام بھیجا ہے. پروردگارہ وہ محمد جسے تو نے انبیاء پر، اپنے رسولوں پر، اپنے منتخب بندوں پر اہل کرم اور بزرگی رکھنے والا بنایا ہے. میں خدا سے دعا کرتی ہوں پروردگار اس محمد مصطفیٰ کا عشق اور پروردگار اس کے وسیع علی مرتضیٰ کا عشق. قربان جاؤں علی کی ذات پر. اگلا جملہ ہے اللہم وصل علی علی امیر المؤمنین. مومنوں کا امیر ہونا صرف علی کو ہی تو جچتا ہے. وہ وسیع رسول رب العالمین، جو دو جہانوں کے پروردگار کے رسول کے وسیع و جانشین. عبدک، خدایا وہ علی بھی تیرا بندہ ہے. ایسا میں بہت فرق ہے اس بندگی میں جو علی نے خدا کی ہے. کبھی میں سوچتی ہوں کہ علی تمام تر قدرت رکھنے کے باوجود، تمام تر بلندیوں کو اپنی ذات میں سمونے کے باوجود جس چیز سے لطف لیتا ہے وہ بندگی پروردگار. تو پھر ہم جیسے پست بندوں کو خدا کی بندگی سے دوری اختیار کرنے کا تو حق ہی نہیں ہے. وہ ولی کا، خدا تیرا ولی، وہ عقی رسول کا، خدا تیرا رسول کا بھائی، وہ حجت کا علی خلق کا، خدایا تیری مخلوقات پر تیری حجت، وہ آیاتک الکبریٰ، خدا تیری سب سے بڑی نشانی، والنبع العظیم، کہتے ہیں نا اما یتساءلون عن النبع العظیم، خدایا وہ عظیم خبر. پروردگار لیکن لوگوں نے علی کی معرفت نہیں کی، نہ دشمنوں نے نہ چاہنے والوں نے. لیکن امید ہے کہ وہ مہدی موعود آئے گا، وہ یوسف زہرا آئے گا، وہ میرا عباس صالح آئے گا. یقیناً وہ اپنے جد کی ولایت کی پہچان کرائے گا. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو علی کا شیعہ بننے کی توفیق عطا کرے. پروردگار ہم سب کو علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ علی کی ماننے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگار بحق مشکل کشا ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اور پروردگار اس وقت عالم اسلام کو ظلم سے نجات عطا فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگار ظالم دنیا کی جس گوشے میں ہو، چاہے سپر طاقتوں کی صورت میں ہو، چاہے کشمیر پر ظلم ڈھانے والوں کی صورت میں ہو، چاہے مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کی صورت میں، خدا ان سب کو نیست و نابود فرما. اور پروردگار علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اور ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.